اس دن کے بعد سے آئلہ ناشتہ کمرے میں ہی کرتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ عاجل کا سامنا کم ہی کرے، لیکن آج مصطفیٰ صاحب نے خود اسے جا کر ناشتے کے لیے بلایا تھا، اس لیے وہ منع نہ کر سکی۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو عاجل کو ناشتہ کرتے دیکھ کر وہ منہ موڑ گئی۔ ڈیڈ، مجھے بھی آج سے آفس جوائن کرنا ہے۔ عاجل نے سب کے سر پر بم پھوڑا۔ سب کھانا چھوڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ یہ ان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ وہ خود آفس جانے کا کہہ رہا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ نور نے حیرانگی سے پوچھا۔ انہیں لگا شاید انہوں نے غلط سنا ہے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا۔ بھائی رات کو زیادہ پی تھی کیا؟ نہیں، میرا آفس ہے، مجھے ہی دیکھنا ہے، تو سوچا آج صحیح کیوں نہیں؟ اس نے بے نیازی سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ سب کے لیے شوکنگ ہے، لیکن وہ بے نیاز بنا ساتھ ساتھ ناشتہ کرنے لگا۔ اچھی بات ہے، کس کا آفس جوائن کرنا ہے؟ ماں کا کہ باپ کا؟ مصطفیٰ صاحب نے نارمل انداز میں پوچھا۔ یہ کیا بات کی آپ نے مصطفیٰ؟ میرا اور آپ کا کیا الگ الگ ہے؟ نور نے ذرا ناراضگی سے کہا۔ ارے نہیں بیگم، دل پر نہ لیں، میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ دونوں اس کے ہیں تو کس والے کو اپنی آمد کا شرف بخش رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو میرے امپلائیز بہت عزیز ہیں اور آپ ان کے مزاج سے بخوبی واقف ہیں۔ نہیں ڈیڈ، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے امپلائیز کو نہیں کھاؤں گا، میں تو صرف ایک ہی انسان کو کھاؤں گا، وہ بھی پورے حق سے۔ پہلی بات اس نے کہکا لگا کر ہنس کر کی، جبکہ دوسری بات اس نے معنی خیزی سے آہلہ کو دیکھ کر کی۔ وہ جو پہلی بار اسے کیکا لگاتے دیکھ رہی تھی، اس کی معنی خیز بات پر لب بھینچ کر رہ گئی۔ میں خوب سمجھ رہا ہوں تمہاری بات کو۔ انہوں نے اسے آہلہ کو دیکھتے دیکھ لیا تھا اور اس کی بات کے پیچھے چھپے معنی بھی وہ سمجھ چکے تھے۔ ان کے تو دل کی خواہش تھی کہ آئلہ ان کے گھر کی بہو بنے، لیکن عاجل کے تیور ہی درست نہیں تھے۔ لیکن اب اس کی معنی خیزی پر ان کے دل میں امید پیدا ہوئی تھی۔ چلیں ڈیڈ، آج موم کے آفس کو شرف بخشتے ہیں، کل آپ کے آفس کو۔ عاجل نے ناشتے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم کیا ایسے جاؤ گے آفس؟ انہوں نے اسے بلیک پینٹ شرٹ اور ہم رنگ جیکٹ میں ملبوس جامہ لیے کھڑے ہوتے دیکھ کر کچھ اچنبھے سے سوال کیا۔ جی ڈیڈ، کہتے وہ باہر جانے کے لیے مڑا۔ لیکن تم چینج کر لیتے، مصطفیٰ صاحب نے اسے ٹوکا۔ ڈیڈ، وہ میرا آفس ہے اور میں ایسا ہی ہوں، کہتے ہوئے وہ ہاتھ میں کیس گھماتا باہر چلا گیا، جبکہ مصطفیٰ صاحب بھی اس کی ہٹ درمی پر اسے کوستے ورکر کے لیے دعا گو تھے۔ عمارت کے سامنے گاڑی رکی تو گارڈ نے سرت سے اس کا دروازہ کھولا تو عاجل اپنی پوری آن بان شان سے گاڑی سے نکلا۔ وہ کبھی بھی اس آفس میں نہیں آیا تھا۔ مصطفیٰ صاحب کے آفس میں وہ کبھی کبھی چلا جاتا تھا، اس لیے وہاں کے امپلائیز کو اپنے اس سر کا پتہ تھا۔ وہ جو ہی عمارت میں داخل ہوا تو سبھی ورکرز اپنی اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ واٹ از دس گوئنگ آن؟ اس کی بھاری گسیلی آواز پر وہ سب جو اپنی اپنی خوش گپیوں میں آنے والے سے بے خبر مصروف تھے، انہوں نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو ایک خوبصورت سا نوجوان لڑکا انہیں غصے سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ سب حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کون ہو تم اور اتنا غصہ کس بات کا؟ ہم جو بھی کریں تمہیں کیا؟ اس میں سے ایک ورکر نے اس کے اتنے روب پر کچھ ناگواری سے کہا۔ یو آر فائرڈ، اور میں کون ہوں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے نیازی سے اسے فائر کرتا سب کی طرف ایک گسیلی نظر ڈال کر کیبن میں چلا گیا۔ کیبن کے بارے میں وہ پہلے ہی نور سے پوچھ چکا تھا۔ وہ سب لوگ ہونکوں کی طرح اس لڑکے کو حق سے آفس میں جاتے دیکھ رہے تھے، اور جس لڑکے کو اس نے فائر کیا تھا وہ تو باقاعدہ اپنی آنکھوں کو بڑا کر کے اس کی پشت کو جاتا دیکھ رہا تھا، جو اسے یہاں سے دفع ہونے کا کہہ کر بڑے مزے سے اس کی نور میڈم کے آفس میں جا رہا تھا۔ یار، میم نور نے کہیں یہ آفس سیل تو نہیں کر دیا؟ ایک لڑکی نے آواز بلند کہا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، کیونکہ جس روب سے وہ گیا ہے مجھے تو وہ اس آفس کا نیا باس لگ رہا ہے، جواب ایک لڑکے نے دیا۔ اگر ایسا ہے تو میم کو ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ اور سرمد یار، کیا ضرورت تھی تمہیں بولنے کی؟ پہلی والی لڑکی نے اس لڑکے کو کہا اور ساتھ ہی سرمد کو بھی جھڑکا۔
جو اپنی زبان کی وجہ سے اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ گائز بی اٹینشن۔ اتنے میں سارہ جو نور کی اسسٹنٹ تھی اس نے آ کر سب کو متوجہ کیا۔ سارہ میم کیا آپ کو؟ ابھی وہ لڑکی کچھ کہتی کہ سارہ نے اس کی بات کاٹی۔ مس ہادیہ پہلے آپ میری بات سن لیں، اس کے بعد آپ کی بھی سن لی جائے گی، کیونکہ میری بات یہاں زیادہ اہمیت رکھتی ہے نہ کہ آپ کی۔ سارہ نے ذرا ناگواری سے کہا اور اپنی اہمیت بھی جتلائی۔ اس کے اس طرح جتلانے پر وہاں سب نے ناک بھون چڑھائی۔ وہ تھے ہی ایسے، سب کو اپنے سے کمتر سمجھنے والے۔ آج سے اس آفس کو میم نور کے بیٹے عاجل گیلانی چلائیں گے۔ وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والے ہوں گے، اس لیے سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ جس کو اپنی نوکری بہت پیاری ہے، کیونکہ میم نے بتایا ہے کہ وہ بہت غصے والے ہیں، اس لیے ہمیں اپنا بچاؤ خود کرنا ہوگا۔ کم آن ہری اپ۔ یعنی وہ لڑکا ہمارا باس اور نور میم کا بیٹا تھا؟ ہادیہ نے تیز آواز میں کہا۔ حالت تو سب کی ہی ٹائٹ ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ سارہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سرمد نے اسے بتایا۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں نکلے تو ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں۔ اب اسے کیا پتا کہ وہ ہوا سے باتیں کرنے کا شوقین ہے۔ پلیز میم سارہ، آپ ان سے بات کریں کہ مجھے نوکری سے مت نکالیں، سرمد نے ریکویسٹ کی۔ دیکھو اس میں کچھ نہیں کر سکتے، اس نے ہری جھنڈی دکھائی، لیکن میں ایک دفعہ کوشش کرتی ہوں، آگے تمہاری قسمت۔ اگر مجھے ڈسکس کر لیا ہو تو کیا آپ سب کام کرنا پسند کریں گے؟ کیونکہ مجھے فارغ لوگ پسند نہیں۔ عاجل نہ جانے کب سے ان کے پیچھے کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اپنے پیچھے پھر سے وہی آواز کو سن کر سارے اپنی سانس روک گئے۔ اور مسٹر، اس نے سرمد کی طرف اشارہ کیا۔ سرمد، سر واٹ ایور، آئی فائرڈ یو، سو وائی آر یو ہیئر؟ گیٹ لاسٹ۔ اور آپ سب مجھے کام کرتے نظر آئے۔ اور مس سارہ کون ہے؟ می سر، کم ٹو مائی آفس۔ اسے کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سب نے اپنی روکی ہوئی سانس خارج کی۔ میں آئی کم ان؟ سارہ نے نوک کیا۔ یس، اس نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اور جن کے ساتھ چل رہے ہیں، مجھے ان سب کی ڈیٹیلز 5 منٹ میں اپنے سامنے چاہیے۔ عاجل نے اسے دیکھتے ہوئے رعب سے سرد آواز میں کہا۔ سارہ تو اس کی وجاہت میں ہی کھو گئی تھی۔ اسے لگا کہ سامنے اس کے خوابوں کا شہزادہ بیٹھا ہے۔ وہ تو صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کیا کہا کیا نہیں اسے نہیں معلوم تھا، وہ تو بس اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ مس سارہ، کیا آپ بھی فائر ہونا چاہتی ہیں؟ عاجل نے جب اسے اپنی جگہ سے ہلتے نہ دیکھا تو سرد آواز میں پوچھا۔ نو سر، وہ کہتی جلدی سے فائلز لینے چلی گئی۔ کام کر کے اب وہ تھک چکا تھا۔ اس کا دل اب اس کے دیدار کے لیے مچل رہا تھا۔ عاجل نے اپنے دل کی سنتے ہوئے اسے کال ملائی، جو حسب توقع کاٹ دی گئی۔ صبح اس کے آفس جانے کی بات پر اسے بھی باقیوں کی طرح حیرانی ہوئی تھی، لیکن پھر اس کی زوم آئینی بات پر وہ غصے سے اس حیرانی کو بھی جھٹک گئی تھی۔ رابی نے آج یونی جانے کی ضد کی تھی مصطفیٰ صاحب سے، لیکن انہوں نے اس کی ضد کے آگے ہار نہ مانی۔ وہ چاہتے تھے وہ پہلے تندرست ہو جائے پھر یونیورسٹی جائے۔ رابی کا موڈ ان کی بات پر خراب ہو گیا۔ وہ تو فرحات کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتی تھی۔ ہاسپٹل کے بعد سے اس نے اسے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ اس سے ملنے یا خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ مصطفیٰ صاحب تو عاجل کے ساتھ ہی آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ کچھ دیر بعد نور بھی NGOs کے لیے نکل گئی۔ اب گھر میں صرف رابیل اور آہلہ خود تھے۔ رابیل کا موڈ اتنے دنوں سے گھر رہ کر چڑچڑا سا ہو گیا تھا، اور پھر صبح یونی نہ جانے کی وجہ سے بھی اس کا موڈ آف تھا۔ اس نے سوچا کہ کچھ دیر اس سے گپ چھپ لگا لے تاکہ اس کا موڈ بھی اچھا ہو جائے اور اس کا اپنا ٹائم بھی گزر جائے گا۔ آہلہ اور رابیل باتیں کر رہی تھی کہ اسے عاجل کی کال آئی۔ نام تو رابیل بھی دیکھ چکی تھی، وہ ان کے رشتے کی سچائی سے واقف تھی، اس لیے یہ کال حیرانی والی بات تھی، لیکن اس نے اپنی حیرانی کو الفاظ نہ دیا۔ آہلہ نے بنا دیر کیے کال کاٹ دی اور دوبارہ سے اس سے باتیں کرنے لگی۔ کال کٹ کی ابھی 1 منٹ بھی نہ ہوا تھا کہ ملازمہ فون لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میم، یہ سر عاجل کی کال ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ملازمہ نے مؤدب سے عاجل کا پیغام دینے کے ساتھ موبائل آہلہ کی طرف کیا تو وہ سر تاثرات سے فون پکڑ گئی اور کان سے لگایا۔ اس کے فون کاٹنے پر وہ غصہ ہونے کے بجائے مسکرایا۔ اسے پتہ تھا
کہ ناراض تو وہ پہلے ہی اس سے تھی، لیکن صبح کہی جانے والی ذو معنی جملے پر بھی اسے غصہ ہوگا، اس لیے اس نے اسے کال کرنے کے بجائے گھر کے نمبر پر کال کی۔ اس کی سانس کو فون پر محسوس کرتے وہ مبہم سے مسکرایا، لیکن پھر سرد آواز میں اس سے گویا ہوا، مجھے بھوک لگی ہے، اس لیے گھر سے کچھ بنوا کر یا خود بنا کر آفس لے کر آؤ۔ عاجل نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ وہ رابل کے سامنے بیٹھی تھی، اس لیے اس کی فرمائش پر اس نے دل میں گالیوں سے نوازتے ہوئے صرف اتنا کہا، جی میں بھجوا دیتی ہوں، کہہ کر وہ فون رکھنے لگی کہ اس کی تیز آواز اس کے کانوں کے پردے ہلا گئی۔ اگر تم نہ آئی اور کھانا کسی ڈرائیور یا ملازمہ کے ہاتھ آیا تو یاد رکھنا آج کا دن اس ڈرائیور اور ملازمہ کا یہاں نوکری کا آخری دن ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ تم نہیں چاہو گی کہ تمہاری وجہ سے کسی کے بچے اور بیوی مشکل میں پڑیں، اس لیے شرافت سے کھانا لے کر پہنچو۔ اسے حکم دے کر اس نے خود ہی فون کٹ کر دیا۔ اس کے تحقیرانہ لہجے پر اس نے نفرت سے بند فون کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ رابی نے انجان بنتے ہوئے کہا، جبکہ فون سے آتی تیز آواز پر اسے بات کا موضوع پتہ چل گیا تھا اور اسے کچھ دال میں کالا لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں، آئلہ نے جھوٹی مسکراہٹ سے جا کر کہا۔ اب وہ اس کے بھائی کا غصہ اس پر تو نہیں اتار سکتی تھی، اس لیے اس سے 2-3 باتیں کر کے اس نے اجازت لی اور کچن میں آ کر کک کو کھانا بنانے کو کہا۔ کک نے جلدی سے کھانا بنا کر اسے پیک کر دیا، کیونکہ عاجل اسے بھی فون کر کے ہدایت دے چکا تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عاجل کچھ کہتا اور نہ ہوتا۔ سبھی اس کے غصے سے واقف تھے۔ آئلہ اب عمارت کے سامنے شیشو پنج میں مبتلا کھڑی تھی۔ وہ اندر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن پھر اس کی دھمکی یاد آتے ہی وہ اپنے دل پر جبر کرتی عمارت کے اندر چلی گئی۔ اس نے اس شاندار عمارت کو دیکھ کر دل میں سراہا اور ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے عاجل کا پوچھا۔ ریسیپشن نے تو مسکرا کر اسے بتا دیا، لیکن سارا جو ادھر ہی کسی کام سے کھڑی تھی، آئلہ کو مشرقی لباس میں دیکھ کر اس نے تجزیہ اسے دیکھا۔ آئلہ اس لڑکی کو مسکرا کر تھینکس کہتی آفس جانے لگی تھی کہ کسی کو اچانک راستے میں آنے پر وہ رک گئی۔ اس نے سامنے دیکھا تو ایک بولڈ سی لڑکی اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ اس کا دیکھنا ناگوار گزرا۔ کون ہو تم اور کیوں سر سے ملنا ہے تمہیں؟ اس لڑکی نے ناگواری سے پوچھا۔ اسے آئلہ کی ڈریسنگ سے کہیں سے بھی وہ عاجل کی دوست یا گرل فرینڈ نہیں لگی تھی۔ تمہیں اس سے کیا کہ میں کون ہوں اور کیا کرنے آئی ہوں؟ آئلہ نے بھی پلٹ کر سوال کے بدلے سوال کیا۔ وہ اس کی نظر میں اپنے لیے تحقیر پن دیکھ چکے تھے۔ مطلب سر کی گرل فرینڈ ہو، لیکن تم تو خوبصورت نہیں ہو، اور سر تو اتنے ہینڈسم ہیں، ان کے لیے گرل فرینڈ بھی ان کے جیسی ہونی چاہیے جیسے کہ میں۔ آئلہ کے ایٹیٹیوڈ سے جواب دینے پر وہ یہی اندازہ لگا پائی کہ وہ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ آئلہ کے لیے گرل فرینڈ کسی گالی سے کم نہ تھی۔ ابھی وہ اسے ٹکا سا جواب دیتی کہ پیچھے سے عاجل کی سخت آواز پر نہ صرف ان دونوں نے بلکہ سب ورکرز نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا تھا، جو چہرے پر سرخی لیے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کال کرنے کے بعد وہ فتح یابی سے مسکرا رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اب وہ ضرور آئے گی۔ اس نے اپنے رب سے اسے مانگنا شروع کیا تھا، لیکن وہ اس سے بالکل کنارہ کر کے اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ جب پتا تھا کہ محبوب نے آنا ہے تو اس کی نظریں کام سے بھٹک بھٹک کر لیپ ٹاپ پر جا رہی تھیں، جہاں پورا آفس نظر آ رہا تھا۔ اسے اندر آتے دیکھ کے عاجل کی آنکھوں اور دل میں ٹھنڈک ہوئی تھی، لیکن سارا کا اسے راستے میں روکنا اسے ناگوار گزرا تھا، اس لیے وہ اپنا کام چھوڑ کر اسے لینے کے لیے خود باہر آیا تھا۔ لیکن سارا کی آخری بات سن کر اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا تھا۔ تم ہوتی کون ہو میری محبت، میری زندگی کو بدصورت کہنے والی؟ کبھی اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ عاجل نے سارا کے سامنے آ کر غصے سے سرد آواز میں کہا۔ باقی ورکرز جو سمجھ رہے تھے کہ یہ غصہ اس لڑکی کے لیے ہوگا، لیکن اپنے سر کے جلال کا رخ سارا کی طرف دیکھ کر وہ بھی متجس سے ان دونوں کو دیکھنے لگے، جبکہ آئلہ نہ جانے کیوں سب کے سامنے اس کے میری محبت کہنے پر سرخ ہو گئی۔ جانتی ہو، میں دنیا کا خوش قسمت انسان ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میرا دل اس کے نام سے دھڑکتا ہے، میرا دل اس کی چاہ کرتا ہے، اور رہی بات اس کے رنگ کی تو اس کا دل صاف ہے، اس کا اخلاق اعلیٰ ہے،
تم نے کہا کہ تمہیں میری گرل فرینڈ ہونا چاہیے۔ وہ ہنسا۔ پتہ ہے اگر تم میری گرل فرینڈ ہوتی تو میں دنیا کا سب سے بدقسمت انسان ہوتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم مجھے اللہ سے مزید دور کرتے، لیکن اس کی محبت نے مجھے اللہ کے نزدیک کر دیا۔ اور رہی بات یہ کون ہے، تو سب کان کھول کر سن لیں، یہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ بہت جلد ہم شادی جیسے رشتے میں بننے والے ہیں، اس لیے اب اگر کسی نے اس کی طرف کوئی کمنٹ پاس کیا تو وہ نوکری سے تو جائے گا ہی، ساتھ اس دنیا سے کوچ کرنے کو بھی تیار رہے۔ عاجل کے سرخ چہرے اور آنکھوں کو دیکھ کر سبھی ڈر رہے تھے۔ ہر کسی کو اپنی جان اور نوکری عزیز تھی۔ اور تم نکلو یہاں سے۔ اب اگر تمہارے قدم بھی سمارت کی طرف بڑھتے دکھے تو جن ٹانگوں پر چل کر آؤ گے میں انہی سے تمہیں محروم کر دوں گا۔ عاجل نے انگلی اٹھا کر سارا کو فون کیا اور بغیر کسی کی بھی پرواہ کیے وہ اہلیہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے آفس میں لے آیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ آفس میں آ کر اہلیہ نے اسے ہاتھ چھوڑنے کا کہا تو اس نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور جلدی سے پانی کا گلاس پیا تاکہ وہ اپنا غصہ کم کر سکے جو اسے اس وقت آیا ہوا تھا۔ اہلیہ خود چل کر اس کے آفس آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دوسروں کی وجہ سے اس کا یہ مومنٹ خراب ہو۔ تم نے باہر یہ کیوں کہا کہ ہم شادی کرنے والے ہیں؟ کیا میں نے تمہیں ایسا کہا؟ نہیں نا؟ تو پھر؟ اہلیہ عاجل کی یہ بات یاد رکھو اور ذہن میں بٹھا لو کہ آنا تمہیں میرے پاس ہے، پھر چاہے 2 دن بعد یا 4 سال بعد۔ عاجل نے اسے بازو سے پکڑ کر کہا، میں ہرگز بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اہلیہ نے منہ موڑتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کی گرم جلساتی سانسیں اس کی سانسوں کے ساتھ رقص کرتی اس کے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھیں، اور ان دھڑکنوں میں اسے عاجل کی صدا آ رہی تھی، لیکن وہ اس صدا پر کان دھرے بغیر رخ موڑ کر تڑک کر جواب دے چکی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا اہلیہ ڈارلنگ، اس نے آنکھ ونک کر کے کہا۔ خبردار اگر میرے لیے ایسے فضول الفاظ منہ سے نکالے۔ اس کے ڈارلنگ کہنے پر اسے تپ چڑھے۔ ٹھیک ہے جانم، نہیں کہتا، عاجل نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے کہا، جبکہ اس کے جانم لفظ سے اہلیہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ گھورنا بند کرو اور کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ عاجل نے ایک نیا آرڈر اسے دیا۔ تم نے کھانا پہنچانے کو کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے، اس لیے میں چلی، تم انجوائے کرو کھانا۔ اسے اپنی طرف سے انکار کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ اس کے مضبوط ہاتھوں نے اس کا ہاتھ ہینڈل تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اپنی بات کی نفی تو اسے پسند ہی نہیں تھی، اور پھر جب وہ کہہ چکا تھا کہ اسے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے تو مطلب کھانا ہے۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے عاجل نے اسے آفس میں موجود صوفے پر بٹھایا۔ اہلیہ نے اٹھنا چاہا کہ عاجل نے اسے پکڑ کر دوبارہ بٹھایا اور آنکھوں سے وارننگ دی اور ٹفن کھولا۔ کوک نے اس کے آرڈر کے مطابق شامی کباب اور بریانی بنائی تھی۔ عاجل نے اسے سرو کرنے کے بجائے خود ایک پلیٹ میں بریانی ڈالی اور اپنے اور اس کے درمیان رکھے۔ اس کے ایسا کرنے پر اہلیہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں ایک پلیٹ میں ہی کھائیں گے اور نو مور ایکسکیوز، کہتے ساتھ ہی اس نے اس کے ہاتھ میں چمچ پکڑایا اور خود بھی کھانے لگا۔ اہلیہ تو اسے حیرانی و پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے عجیب لگ رہا تھا یوں ایک پلیٹ میں کھانا۔ اگر تم نے اب کھانا شروع نہ کیا تو جو چمچ میں نے علیحدہ علیحدہ کیے ہیں وہ بھی ایک کر دوں گا۔ عاجل نے اسے ایسے بیٹے دیکھ کر کہا تو اہلیہ نے جلدی سے بریانی کا چمچ منہ میں ڈالا کہ کہیں وہ سچ میں ایسی اوچھی حرکت نہ کر دے۔ مشکل ہی اہلیہ نے اس کے ساتھ بریانی شیئر کر کے کھائی تھی کہ اس نے ایک شامی کباب لے کر اس کے 2 حصے کیے، ایک اس کی طرف بڑھایا۔ جب اہلیہ نے اسے نہ پکڑا تو اس نے خود وہ ٹکڑا اس کے منہ کی طرف کیا اور اسے منہ کھولنے کا کہا۔ میں کھا لیتی ہوں، لیکن اس کی اگلی بات پر پچھتائی کہ کیوں نہ اس کے ہاتھ سے ٹکڑا لیا۔ نہیں، اب میں کھلا رہا ہوں اس لیے منہ کھولو، نہیں تو میرے پاس اور بھی طریقے ہیں، لیکن تمہیں کچھ خاص پسند نہیں آئیں گے۔ اس کے زو معنی کہنے پر وہ جھرجھری لیتی جلدی سے اس کے ہاتھ سے شامی کباب کھا گئی۔ اسے کھلا کر عاجل نے خود بھی کھایا۔ میں چلتی ہوں، رابی گھر میں اکیلی ہے، بور ہو رہی ہوگی۔ اس نے جانے کے لیے پر تولے کیونکہ وہ کھانے کے بعد اسے ہی دیکھ رہا تھا جس سے وہ کنفیوز ہو رہی تھی، اور زیادہ ڈر تو اسے اپنے دل کی صدا سے لگ رہا تھا جو اس کے دیکھنے پر اچھل اچھل کر باہر آنے کو تھا۔
وہ بھی اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتا مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دے گیا۔ وہ اچھے سے اس کی حالت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنی سحر انگیز پرسنالٹی کا جادو اس پر چڑھتے دیکھ کر مبہم سا مسکرایا۔ آئلہ اسے اتنی جلدی جانے کی اجازت دینے پر شکر کرتی بلڈنگ سے نکل کر گاڑی میں بیٹھے۔ آئلہ نے غیر ارادتاً نظر اوپر بلڈنگ پر دوڑائی تو دھک سے رہ گئی۔ وہ ہونٹوں میں سگریٹ دبائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر عاجل نے ہونٹوں میں سگریٹ دبائی سے اسمائل پاس کی تو وہ خفت زدہ سے عہدی ڈرائیور کو چلنے کا بولنے لگے۔ اس کے خفت زدہ چہرے کو وہاں پر کھڑا دیکھتا عاجل جی جان سے مسکرایا تھا۔ گھر آ کر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ عاجل کے کمرے میں جاتے۔ آئلہ اس وقت خود ہی الجھی ہوئی تھی۔ وہ یہ بات مان چکی تھی کہ جب وہ اس کے قریب آیا تھا تو اس کے اندر ایک شور برپا ہوا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کے ساتھ اس کی صدا بھی لگا رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی صدا سے ڈر گئی تھی۔ ایک طرف اس نے اسے کہا تھا کہ وہ ہرگز بھی اس سے شادی نہیں کرے گی تو دوسری طرف اس کا اپنا دل ہی اسے دگا کرنے کو تھا۔ وہ یہ بات نہیں بول پا رہی تھی کہ سب کچھ اس کے ساتھ کرنے والا وہی ہے۔ اس شخص نے اسے بے گھر کروایا۔ دوپہر کی اس کی باتیں اور حرکات سے اس کا دل تو اس وقت نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس کا سامنا کرے، لیکن وہ مصطفیٰ صاحب کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ وہ سر جھکائے اپنا کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ خود پر اس کی تپش محسوس کرتی دل کو چپ کروا رہے تھے، جو اس کی ذرا سی توجہ پر ہی اس کے حق میں بول رہا تھا کہ اسے ایک موقع تو دے، جبکہ دماغ اسے اس کے حق میں جانے سے روک رہا تھا۔ تم نے جاتے ہی 2 امپلائیز کو فائر کر دیا۔ چلو سرمت کو تو تم نے کیا، لیکن سارا کو کیوں کیا؟ اسے سامنے دیکھ کر انہیں سارا کی کال یاد آئی جس نے آپ سے چگلی لگائی ہے۔ کیا اس نے نہیں بتایا کہ کیوں نکالا میں نے اسے؟ عاجل نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ٹیبل پر دونوں ہاتھ باہم جوڑ کر رکھتے سرد آواز میں کہا، بتایا تو اس نے بہت کچھ ہے کہ کس کی وجہ سے تم نے اسے نکالا ہے، لیکن میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ نور نے چپتے لہجے میں آئلہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو بھی بات ہے وہ آپ لوگ کھانے کے بعد ڈسکس کر لیجیے گا۔ مصطفیٰ صاحب نے کہا، نہیں بابا، اب تو بات ابھی ہوگی، اور کیا سننا چاہتی ہیں آپ؟ مصطفیٰ صاحب سے کہہ کر عاجل نے اپنا رخ ان کی طرف کیا۔ چلیں میں ہی بتا دیتا ہوں تو سنیں۔ اسے میں نے اس لیے نکالا کہ وہ مجھے بدصورت کہہ رہی تھی۔ اس نے تمہیں نہیں، اس لڑکی کو کہا تھا، اور تمہاری تو یہ بیوی ہے، پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ تم اس سے شادی کرنے والے ہو؟ نور نے دوپہر سے مچلتا سوال بھی کر ڈالا جو انہیں الجھا رہا تھا۔ پہلی بات کہ آئلہ میری محبت ہے، میری زندگی ہے، جان ہے، تو اسے بدصورت کہنا مجھے بدصورت کہنا ہے۔ اور دوسری بات، سب سے اہم بات کہ یہ میری بیوی نہیں ہے۔ میں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے جھوٹ بولا تھا، اور وہ سارے ثبوت بھی جھوٹے تھے۔ یہ بات بابا بھی جانتے ہیں۔ کیوں بابا؟ اس کے کہنے پر مصطفیٰ صاحب گھبرائے۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ مجھے نہیں پتہ چلا گیا کہ آپ اس رشتے کی حقیقت سے واقف ہیں؟ اور میں بہت جلد اس سے شادی کرنے والا ہوں، اس میں چاہے کسی کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ مطلب کہ بنا کسی رشتے کے تمہارے ساتھ ایک کمرے میں رہتی رہی ہے؟ ذرا شرم نہ آئی لڑکی تمہیں، ایک نامحرم کے ساتھ اتنی دیر ایک کمرے میں رہتے ہوئے؟ اب ان کی توپہ کا رخ آئلہ کی طرف تھا۔ ماما اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی شرم و حیا کا گواہ میں خود ہوں۔ یہ میرے ساتھ میرے کمرے میں نہیں رہتی رہی، یہ دوسرے کمرے میں رہتی تھی جو میرے کمرے کے برابر میں ہے، اور آپ اسے جتنی جلدی ایسا بہو ایکسیپٹ کر لیں اتنا ہی اچھا ہوگا، نہیں تو میں اسے یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ عاجل نے آخر میں دھمکی دی۔ عاجل، انہوں نے لڑکھڑا کر کہا، تھنک اباؤٹ اٹ مام۔ وہ کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی رہ گئی۔ نور تو اب تک شوق میں تھی کہ اس کا بیٹا اس لڑکی کے لیے ان سے بھیڑ رہا تھا۔ مصطفیٰ صاحب، میں کسی بھی صورت اس لڑکی کو قبول نہیں کروں گی، اور آپ کو سب پتہ تھا، آپ نے بھی مجھ سے چھپایا، مجھے بتانا گوارا نہ کیا،
وہ اس وقت کمرے میں تھے اور نور سخت نالاں تھی مصطفیٰ اور عاجل سے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے نور، اور تم بھی اب اس بات کو بھول جاؤ۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں اب اس گھر میں قدم نہیں رکھنا، میں نے تب بھی تمہارا ساتھ دیا، حالانکہ اس میں غلطی ان کی بھی نہیں تھی جنہیں تم آج تک قصوروار ٹھہراتی آئی ہو۔ یہ سب قسمت میں ہونا لکھا تھا۔ آپ اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں غلط ہوں؟ یہاں آپ غلط ہیں نور، آپ ایک پڑھی لکھی سوشل وومن ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ماجد یا پھر ذکیہ کی کوئی غلطی تھی؟ چلے مان لیں کہ ان کی غلطی تھی، تو بھی کیا اس میں اس بچی کا کوئی عمل دخل ہے جسے آپ اور آپ کی بہن نفرت کی آگ میں خود بھی جلس رہی ہیں اور اسے بھی جلسا رہی ہیں؟ اور ہمارا اسلام بھی کسی کی غلطی کسی کو دینے کی تلقین نہیں کرتا۔ قیامت کے دن آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے ایک بے گناہ معصوم لڑکی کو ناگردہ گناہوں کی سزا دی ہے؟ سوچئے گا اس بارے میں، آج آپ کے پاس وقت ہے، یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کے پاس نہ تو وقت ہو اور نہ بیٹا۔ انہیں سوچو کہ گہرائیوں میں ڈالے وہ خود پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے، جبکہ نور اپنا احتساب کرنے لگے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟